فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ سامعین گرامی، جب معاشرے میں ہر طرف منفی خیالات، مایوسی اور پریشانیاں پھیلی ہوئی ہوں اور لوگ اپنے مستقبل، اپنے گھر والوں کے مستقبل اور اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس ہوں اور عمومی طور پر اکثریت یہ سوچتی ہو کہ اب بہتری کی کوئی امید نہیں اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کہ جو قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان تعلیمات میں ایک بہت ہی خوبصورت باب اور ایک بہت ہی خوبصورت سورت جسے ہم سورہ رحمان کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس سورہ رحمان کا جو بنیادی پیغام ہے وہ اللہ کے بندوں کو مایوسیوں اور مشکلات کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف اور اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی برکت کی طرف لے جانے کا پیغام ہے۔ اور اس صورت کو بیان کرنے کے لیے تو بہت ہی ایک طویل وقت چاہیے، اور آج کا یہ خطبہ اس سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد وہ آیت کہ جو اس سورت کا حسن ہے اور جس آیت کی رب العالمین نے بار بار یاد دہانی اور بار بار تکرار کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تم ناشکری کرو گے۔ اور پھر سب سے آخری آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو یہ جو 6 آیات ہیں یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہیں۔ یہ سورہ رحمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مکۃ المکرمہ کے جو ابتدائی دور تھا، یہ اس دور کی ایک صورت ہے۔ صحابہ اکرام اس صورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورتی صرف یہ نہیں کہ اس کا ایک جو فلو جسے ہم کہتے ہیں اور جیسے ردھم جسے ہم کہتے ہیں وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا پیارا ہے، اور اکثر سورہ رحمان کی تلاوت بڑے زور و بڑے شوق سے کی جاتی ہے اور لوگ اس کی تلاوت کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اصل سورہ رحمان کی جو روح ہے وہ اس کا پیغام ہے، اور اس روح کی وجہ سے صحابہ اکرام اسے قرآن مجید کی دلہن کہا کرتے تھے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ نماز تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ رحمان کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے کہ جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے سائے میں پہلی وہ صورت تھی کہ جسے انہوں نے کفار کے ایک مجمع عام کو پڑھ کے سنایا۔ پچھلا خطبہ تھا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے اس کو تفصیل سے وہاں پر اس کا ذکر کیا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، جس رات میں ان کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جنات کی جو ایک جماعت تھی جو قرآن سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سننے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت اس جنات کی ایک جماعت کو سنائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلاوت فرماتے تھے اور جب کہتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی
کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تو جنات اس کے جواب میں کہتے تھے لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی کہا کہ جب اس سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پڑھو یا سنو، تو پھر یہ بھی کہو کہ لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، ہم اپنے رب کی ہر ایک ایک نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، اور کسی بھی نعمت کی جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم محسوس ہی نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا حق ہے، لیکن وہ ہمارا حق نہیں ہے۔ رب العالمین نے بہت ساری ایسی ان گنت نعمتیں ہم سب کو دی ہوئی ہیں، چھوٹے سے بڑے تک، غریب سے امیر تک، طاقتور سے کمزور تک، کہ جن نعمتوں کا ہم شمار ہی نہیں کرتے کہ اے میرے رب، ہم آپ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر بجا لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایک خوبصورت آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سورہ رحمان کا ایک اور حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 31 مرتبہ دہرایا۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، 78 آیات ہیں اس، اور آیات بھی کچھ ایسی ہیں جو ایک ایک لفظ پر مشتمل ہیں، اور یہ بھی سورہ رحمان ہی کا اسلوب ہے کہ ایک آیت ہے مکمل، یعنی پورا جملہ مکمل ہے، اور وہ جملہ صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی ایک لفظ، سنگل ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس پر پورا ایک جملہ، یعنی پورا ایک جملے کو ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے سمویا اور اس کو پھر بار بار دہرایا۔ رب العالمین نے یہی اسلوب قرآن مجید میں 3 مقامات پر اور بھی دہرایا۔ سورہ شعراء میں 2 آیات کی اللہ تعالیٰ نے انہیں 8 مرتبہ دہرایا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور رب العالمین وہاں پر پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن ان لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور جو تیرا رب ہے وہ بہت ہی عزت والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت سورہ شعراء میں 8 مرتبہ دہرائی گئی۔ سورہ قمر جو سورہ رحمان سے منسلک پچھلی صورت ہے، اس میں بھی ایک آیت فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یسرنا القرآن، قرآن کو قاعدہ جیسے چھوٹے ہوتے ہم پڑھتے تھے یسرنا القرآن، وہ ایک ہے کہ رب العالمین نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کہ کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 4 مرتبہ دہرایا۔ سورہ مرسلات جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس صورت میں رب العالمین نے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ تباہی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے تھے، اس آیت کو بھی 8 مرتبہ رب العالمین نے دہرایا۔ اور یہ بھی اللہ کے آیات کو دہرانے کا بار بار یہ بھی ایک اسلوب ہے جس کے بارے میں ابھی ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا آغاز کر رہے ہیں الرحمن، اور یہ ایک لفظ اور ایک آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی سورت کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے، اور الرحمن رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے اوپر جو بلندی پہ نام آتا ہے وہ الرحمن کا آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کرتا ہوں میں کسی بھی کام کا اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ اسے اللہ کہو یا اسے رحمان کہو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب اچھے جو نام ہیں وہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، سب نام اسی کی طرف ہیں۔ اور رحمان کا لفظ قرآن مجید میں 57 مرتبہ ہے، اور رحیم کا لفظ قرآن مجید میں 114 مرتبہ آ رہا ہے، یعنی دگنا۔ 57 کو اگر آپ دو گنا کریں تو 114 مرتبہ، جتنی مرتبہ رحمان کا لفظ آ رہا ہے اسے دگنی مرتبہ الرحیم کا لفظ آ رہا ہے۔ رحمان کا جو ترجمہ مفسرین نے کیا کہ وہ رحمان وہ ذات ہے کہ جو ہر کسی پر رحم فرماتی، مسلمان پر،
کافروں پر، مشرکین پر، عبادت گزار پر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں نہیں کرتے، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں نہیں کرتے، سب پر، نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر اور ساری مخلوقات پر اور غیر مخلوقات پر، یعنی پرندوں پر، جانوروں پر، نباتات پر، حیوانات پر اور پہاڑوں پر، ہر چیز پر، درختوں پر۔ یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ جس کرم سے یہ کائنات بنی ہوئی ہے۔ اور رحیم کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ رحیم کا جو لفظ ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے، کہ وہ اللہ کے بندے جو اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحیم ہے، رحیم اور کریم ہے۔ ہم رحم، جو اردو زبان میں ہم رحم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اکثر ہوتا ہے کہ یار اس پہ رحم کر دو، رحم، اور اس تاثر میں کہ اس بندے نے کوئی غلطی کی ہے اور اب اس بندے کو کوئی سزا ملنی چاہیے، کوئی جرمانہ ہونا چاہیے، تو بجائے جرمانہ کہ جناب آپ اس پہ ترس کھا کے اسے رحم فرمائیں اور اسے معاف کر دیں۔ جیسے کسی بندے نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، پھر اسے عدالتوں سے سزا ملتی ہے، سپریم کورٹ سے بھی سزا ملتی ہے، اور پھر صدر مملکت کے پاس رحم کی اپیل کہ جناب صدر مملکت صاحب رحم فرما کر اس بندے کے جتنے جرائم تھے وہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم، یعنی جو رحم سے جو لفظ نکلا، اس کا یہ جو اردو میں یا انگریزی میں جیسے مرسی کہتے ہیں، اس سے اس کا بہت ہی تھوڑا سا تعلق ہے، بہت زیادہ تعلق نہیں ہے۔ رحم اصل جو عربی زبان میں رحم کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کو، جب والدہ کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اسے رحم کہا جاتا ہے، اور جب پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے تو بچہ جو ہے وہ ماں کو نہیں جانتا، پہچانتا بھی نہیں، ماں نے بچے کو دیکھا بھی نہیں، ماں بھی بچے کو نہیں پہچانتی، اور لیکن ماں اس بچے کو پوری طرح اس کی حفاظت کر رہی ہے، اسے ہر آفت جو باہر آنے والی ہے اس سے بچاتی ہے، اسے غذا پہنچاتی ہے، اور اسے ہر طرح کی حفاظت میں لے کر اور محبت سے اور پیار سے اسے نکال رہی ہے۔ ماں بچے سے ٹوٹ کر محبت کر رہی ہے، بچہ ماں سے بالکل محبت نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جب پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ ماں کو پہچانتا نہیں ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں ہے تو بچے کو کچھ نہیں پتا کہ میری ماں کون ہے۔ یعنی رحمان وہ ذات ہے کہ جو اپنی مخلوق سے، چاہے مخلوق اسے پہچانے یا نہ پہچانے، ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو ماں اپنے بچے سے، اس بچے سے جس کی نہ اس نے شکل دیکھی نہ اسے وہ پہچانتی ہے، اس سے ٹوٹ کر محبت کر رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور بچے کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، اور وہ ماں بچے سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جو رحمان اور رحیم یہی ہے کہ رب العالمین ہم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، رب العالمین اپنی مخلوق سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح رحمان کی جو کیئر اور جو حفاظت اور جو محبت اور جو اخلاص ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ہے۔ پھر رحمان کا دوسرا مطلب کہ جو رحم ہو رہا ہے وہ فوری ہے، اسی وقت ہو رہا ہے، اور عملی ہے، صرف زبان سے نہیں ہے۔ یعنی زبان سے کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں، میں بہت پیار کرنے والا ہوں، عملی مظاہرہ ہو رہا ہے اور فوری ہو رہا ہے۔ یعنی اس وقت جو ہم یہاں پر موجود ہیں، اگر گننا شروع کریں کہ رب العالمین کی اس وقت ہم پر کتنی نعمتیں آ رہی ہیں، آکسیجن مل رہی ہے، چھت پر سایہ ہے، ایک محفوظ ماحول ہے، اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، یہ نعمتیں رب کی مل رہی ہیں اور پھر بے پناہ مل رہی ہیں۔ رحمان عربی زبان میں صیغہ مبالغہ، یعنی الف اور نون جب آتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ، یعنی مبالغے کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کام میں بہت ہی آگے جا رہا ہوں،
جیسے قرآن مجید میں غضب کا لفظ آتا ہے، غضب کا مطلب غصہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آتا ہے اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے غضبان آصفا، کہ حضرت موسیٰ جو تھے اپنی قوم کی طرف، جب ان کی قوم وہ سامری جادوگر کا جب بچھڑا تھا اس کی پوجا کرنی شروع ہو گئی تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف آتے ہیں بہت غصے میں، غضبان یعنی بہت زیادہ غصے میں، اتنے غصے میں کہ اس سے زیادہ شاید غصے میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو رحمان اتنا رحم کہ کوئی ہستی جو ہے وہ رحم کر ہی نہیں سکتی۔ رحمان دیتا ہے، اب مانگے یا نہ مانگے، اور رحیم اگر اسے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رحمان دے رہا ہے، اب مانگے یا نہ مانگے۔ رحیم وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کے آگے اب ہاتھ نہ پھیلائیں سے مانگے نہیں، وہ ذات مبارکہ ناراض ہو جاتی۔ اب دنیا سے ذرا اس کو موازنہ کریں کہ دنیا کے لوگ تو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، وہ ہستی ہے جو نہ مانگے تو ناراض ہوتی ہے۔ اور غصہ بھی اللہ نے بنایا، غصہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، غصہ بھی اللہ فرماتے ہیں، جیسے ہمیں غصہ آتا ہے، رب العالمین کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن رب العالمین نے اپنے لیے قانون بھی بنایا، اس قانون پہ رب العالمین چلتے ہیں، اور وہ قانون وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر قابو پا لیتی ہے۔ یعنی رب العالمین جب بھی غصہ آتا ہے انہیں تو ان کی رحمت بے پایاں ہے، بہت زیادہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ان کی رحمت اس غصے پر قابو پا لیتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے، اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے تو وہ بھی جنت میں جانے کی امید رکھے۔ اگر کافر کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے تو اسے بھی جنت میں جانے کی امید ہو۔ تو سامعین گرامی، سورہ رحمان کا پہلا سبق کہ ہم اپنے آپ کو عبد الرحمن کہتے ہیں، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، پرندوں کے لیے، درختوں کے لیے ہمیں بھی رحمت بننا ہے، ہمیں بھی بے پایاں رحمت بننا ہے، فائدہ مند بننا ہے، انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ الرحمن کا پہلا سبق۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، قرآن کو پڑھنا سکھایا۔ خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو تخلیق کیا۔ اب ذرا سوچیں، اور قرآن مجید میں یہ بھی کئی جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ نے انسان کو پہلے تخلیق کیا پھر بولنا سکھایا۔ ظاہر ہے پہلے تخلیق کیا کسی مخلوق کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر علم آدم الاسماء، پھر اسے نام سکھائے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ہی اس آرڈر کو تبدیل کر کے کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن، پہلے قرآن سکھایا۔ یعنی اور قرآن نہیں سیکھا تو انسانیت نہیں ہے، انسانیت سے دور ہے، قرآن کے بغیر زندگی بیکار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ علم اور قرآن کا علم حاصل کرنا بندہ مومن پر فرض ہے۔ اور انسانوں میں اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ رکھی ہے ایک مختلف چیز، کہ اگر اس مسجد میں خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ جناب مسجد کو خالی کر دیں، تو سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد کو خالی کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو اللہ نے ایک سوچنے اور سمجھنے والا دماغ دیا ہوا۔ لیکن اگر کوئی جانور ہے، کوئی بلی ہے، کوئی مچھر یا مکھی ہے، وہ تو اس چیز کو سمجھ کر باہر نہیں نکل سکتی۔ جانور جب تک چیز کو دیکھ نہ لے یا محسوس نہ کر لیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ انسان چیز کو سمجھتا ہے، علم علم القرآن، اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو اس لیے وہ انسان کہلاتا ہے۔ اور وہ قرآن کو پڑھ کر اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور پھر اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پھر انسان کہلاتا ہے۔ علم القرآن، علم کا ایک مطلب یہ بھی ہے، علم القرآن نہیں، علم القرآن، یعنی علم حاصل کرتے رہنا مسلسل۔
چاہے تھوڑا سا ہی ہے، چاہے 2 منٹ کا ہی ایک دن میں علم حاصل کیا، یہ علم ساری زندگی حاصل کرتے رہنا اور اس پر چلتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پورا 1 مہینے میں یا 1 سال میں نہیں سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں ڈالا، اس کا علم حاصل کیا، اور ان کے جو معلم تھے جبریل امین، ان معلم کے ساتھ انہوں نے 23 سال کے عرصے میں اس قرآن مجید کو اپنے دل میں ڈالا، اپنے دماغ میں ڈالا۔ تو علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری زندگی طالب علم ہیں، علم کے طالب ہیں، علم کی پیاس آپ میں ہے، اور صرف اگر آپ ایک آیت بھی روزانہ پڑھ لیں، اسے سمجھ لیں، ایک حرف بھی پڑھ لیں اور اسے سمجھ لیں، اور پھر اسے روز و شب کا حصہ بنا لیں، تو بھی یہ قرآن مجید کا علم ہے، یہ علم القرآن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص جو قرآن مجید کو خوش الحانی سے، یعنی اس کی بہت پیاری تلاوت کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے تلاوت کرتا ہے، اس کا مقام ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقام والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ یعنی اس شخص سے کہ جس نے پورے کئی سال لگائے قرآن مجید کو سیکھنے میں، اور وہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن اس سے بھی دوہرا اعلیٰ مقام اللہ کے اس بندے کے لیے ہے جو الف با تا پڑھتا ہے، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جسے عربی پڑھی نہیں جاتی، اور وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جو بگنر ہے، جو سٹارٹ کر رہا ہے کوئی چیز، اس کے لیے رب العالمین نے دوہرا اجر رکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ سائیکالوجی بھی پڑھیں اور ماڈرن مینجمنٹ پڑھیں، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو سب سے مشکل جو چیز ہے وہ پہلا قدم۔ جب پہلا قدم آپ اٹھا لیں گے، پھر آپ چلتے ہی چلے جائیں گے۔ پھر رب العالمین کہہ رہے ہیں خلق الانسان، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان، پھر اسے بیان کرنا سکھایا۔ یعنی بیان صرف یہ نہیں ہے کہ امام صاحب بیان فرما رہے ہیں، یہ بیان نہیں، بیان یہ ہے کہ انسان کوئی علم حاصل کرتا ہے، کوئی چیز پڑھتا ہے، اس چیز پر غور و فکر کرتا ہے، اس پر کوئی ایک نیا آئیڈیا تخلیق کرتا ہے، پھر اسے چند الفاظ میں ڈال کر دوسروں تک پہنچاتا ہے، ایسی زبان میں جس زبان کو دوسرے لوگ سمجھ سکیں اور پھر اس سے فائدہ مند ہو سکیں۔ یہ علمہ البیان۔ بیان کا ایک مطلب یہ بھی ہے بینہ، یعنی چیزوں کو الگ الگ کرنا۔ تو اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو انہیں کوئی ایک میتھس کا یا کوئی بھی کوئی جب سوال دیا جاتا ہے تو ٹیچر کیا کہتے ہیں؟ بڑا مشکل سا سوال ہے، تو سوال کو کیسے حل کریں؟ تو ٹیچر کہتے ہیں اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دو، یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں کسی بھی بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو، ہر مسئلے کو حل کرو، پھر باقی ساری چیزوں کو جوڑ دو تو آپ کے بڑے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ یعنی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو الگ الگ کرو۔ یہ بھی بیان ہے کہ بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، ان چھوٹے چھوٹے حصوں کا حل نکالنا، اور پھر اس سے کوئی بہت بڑا مسئلہ یا پرابلم حل کرنا، کوئی نئی ایجاد کرنا، کوئی بھی چیز آگے چلنا، یہ علمہ البیان ہے۔ یہ طاقت رب العالمین نے صرف انسانوں کو عطا کی، یہ کسی بھی جانوروں کو عطا نہیں کی۔ جانور اپنے احساسات کمیونیکیٹ تو کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں دوسرے تک، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اللہ نے انہیں یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو بیان کرنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، تخلیق کرنے کی، بڑی چیزوں کو آسان کرنے کی، مشکلات کو آسان کرنے کی، دوسروں کے لیے جو مشکلات ہیں اور اپنے لیے بھی جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو آسان کرنے کی جو صلاحیت یہ رب العالمین نے صرف اپنے بندوں کو دی۔
یہ ہے علمہ البیان۔ اور پھر علم القرآن، قرآن کس نے پڑھایا؟ الرحمن نے پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن۔ طالب علم کون ہے؟ ہم طالب علم ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ پڑھا کون رہا ہے؟ الرحمن پڑھا رہا ہے، اللہ کی ذات پڑھانے والی ہے۔ یعنی اگر دوسرا سبق کیا سورہ رحمان کا آج کے خطبے کے موضوع سے، دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی سبق پڑھانا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی بھی بات سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ میں رحمان کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اور رحمان کی سب سے بڑی اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے ٹوٹ کر اور بے پناہ اور بغیر غرض کے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں، آپ معلم ہیں، آپ کوئی لیڈر ہیں، آپ کسی بڑے عہدے پر ہیں، کوئی جنرل ہیں، کوئی وزیر ہیں، اور کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کسی بھی ادارے کے، یا کوئی بھی اللہ نے آپ کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا، اور آپ کسی کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس PhD ہے، آپ کے پاس پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے، لیکن آپ اس وقت تک اپنا پیغام دوسرے کے دل میں نہیں ڈال سکتے جب تک دوسرے کی محبت آپ کے دل میں نہیں۔ آپ کے پاس پیار نہیں ہے، آپ کے پاس خلوص نہیں ہے، آپ کے پاس ایثار نہیں ہے، اور جو طالب علم ہے یا جو آپ کی رعایا ہے، اس رعایا کی جو محبت اور ہمدردی اگر آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کسی کو کوئی چیز نہیں سکھا سکتے۔ سامعین گرامی، معاشرے میں یہ بھی ایک شکوہ ہوتا ہے کہ لوگ بات نہیں سنتے۔ والدین کو شکوہ ہے بچے بات نہیں سنتے، خاوند کو شکوہ ہے بیگم صاحبہ بات نہیں سنتی، بیگم صاحبہ کو شکوہ ہے خاوند بات نہیں سنتا۔ عباد الرحمن تو بنے، اللہ کے بندے بنے، دوسرے کا جو فائدہ ہے اس کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھیں، اور اس کی محبت جو رب العالمین کی محبت اس کے بندے سے ہے، اس محبت کی کوئی ایک جھلک تو اپنے آپ میں لے کے آئیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی بات کا اثر دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر تیسرا سبق اس سے یہ مل رہا ہے کہ جو پڑھانے والا ہے علم القرآن، وہ غصے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت کو 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے، دہرا رہے ہیں، غصے میں نہیں آ رہے۔ جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اسی آیت کو بار بار دہرا رہا ہے۔ یہ رحم ہے، یہ پیار ہے کہ ایک ہی بات کی بار بار تکرار کی جا رہی ہے، بغیر کوئی ٹمپریچر بڑھائے ہوئے، بغیر بلڈ پریشر بڑھائے ہوئے، بغیر آواز کو اونچا کیے ہوئے، بغیر کوئی چیخم دھاڑ کیے ہوئے۔ یہ ہے رحمان کی صفت کہ بار بار یاد دہانی کرائے جا رہے ہیں۔ اور پھر چوتھا اور جو آخری سبق اور جو آخری آیت سے کہ رب العالمین اپنی ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کا جو نام ہے، اسم تبارک، بہت بابرکت ہے، برکہ جس کو ہم کہتے ہیں، برکت والا ہے۔ برکت سامعین گرامی کیا ہے؟ برکت آسان لفظوں میں برکت وہ ہے کہ جو بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے ہمیشہ کے لیے، اور آپ کی توقعات سے بہت زیادہ بڑھ کر، یہ برکت ہے۔ یعنی وہ چیز جو نمو پاتی رہے، بڑھتی رہے، اور آپ کی جتنی توقعات ہیں ان توقعات سے بہت زیادہ بڑھ کر ہو۔ تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کام تم رحمان کا نام لے کر شروع کرو گے، اس کام میں رب العالمین کی بے پناہ برکت ہوگی۔ وہ برکت بڑھتی رہے گی اور ختم نہیں ہوگی، اور جتنی تمہاری توقعات ہیں ان توقعات سے کہیں زیادہ ہوگی۔ سامعین گرامی، انہی آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خرابیاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن
ذرا اپنے پڑوسی ملک کا حال دیکھیں کہ وہاں پر مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، نہ صرف مسمار کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی جگہ پر مساجد کو ڈھا کر مندر بنائے جا رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ ایک وہ ملک ہے جس ملک میں رب العالمین نے ہمیں آزادی عطا کی ہوئی ہے۔ صرف اسی کا ہی اگر آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ایک ایسا خطہ دیا ہوا ہے جس خطے میں ہم رہتے ہیں، آزادی سے اللہ کا نام لیتے ہیں، مساجد آزاد ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، اور دوسری عبادت گاہیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، انہیں بھی کوئی نہیں چھیڑتا۔ کسی مندر کو گرا کر اس کی جگہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجد نہیں بنائی جا رہی، لیکن بھارت میں مساجد کو گرا کر ان کی جگہ مندر بنائے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یار کہ پاکستان سے تو بھاگ جاؤ، پاکستان میں تو رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سامعین گرامی، یہ آزادی جو رب العالمین کا ایک تحفہ ہے، یہ ایک اللہ کی بے پایہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے جو ذاتی اعمال ہیں ان اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے طرز عمل میں اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور ناشکری یہ ہے کہ ہم مایوس رہتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ شکر ادا کریں اور پھر ساتھ ساتھ بہتر ہونے کی اور نیک راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ سامعین گرامی، یہ سورہ رحمان کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، علمہ البیان۔ صرف گفتار کا غازی نہیں ہے، وہ کردار کا بھی غازی ہے۔ کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا۔ فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ اور صفت سورہ رحمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، اللہ تعالی اپنی مخلوقات کے لیے، سب مخلوقات کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے کی اور قرآن کا علم حاصل کرنے اور اس علم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔